نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ بَلَغَ الْأُولَى بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں اس مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق دی، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کا درس قرآن یہ سورۃ التوبہ اور پارہ نمبر 10 ہے اور اس کی آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں آقا علیہ السلام کی محبت پر اور اہمیت پر اور ضرورت محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب ارشاد فرمائی، اہمیت بھی بتائی۔ ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اے حبیب مکرم آپ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ یعنی گھر بار اور تمہاری کمائی کے مال تجارت اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے یعنی کارخانہ کاروبار جہاں سے مال کمایا جاتا ہے اور تمہارے پسند کے مکان، فرمایا کہ یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی محبت اور اللہ کی راہ میں لڑنے کی محبت، یہ دونوں چیزیں اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے۔ آپ پوچھیں کہ یہ جو بات میں نے کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہی اللہ سے محبت کی دلیل ہے، یہ میں نے منہ کے جمع خرچ کی بات نہیں کی، یہ قرآن مجید نے ہی یہ بات بتائی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے حبیب مکرم فرما دیجئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے یا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس سے لوگوں کو محبت ہے، جو دعوی محبت کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے فَاتَّبِعُونِي، اے حبیب ان سے فرما دے کہ وہ آپ کی اتباع کریں۔
وہ آپ کے پیچھے چلے، آپ کی پیروی کرے، وہ آپ کے ناز و نین کے مطابق زندگی بسر کرے، آپ کے خرام ناز کو زندگی کا طرز عمل بنائے، اور جب وہ آپ کی اتباع میں کامل ہو جائیں گے تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر وہ جو میری محبت کے متلاشی ہیں ان کو میری محبت کی تلاش نہیں رہے گی، یحببکم اللہ، میں خود انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی محبت، جس کو یہ محبت ہو گئی ہے اس کو اللہ کی محبوبیت نصیب ہو گئی ہے، جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت، پیار، تعلق، چاہت، قربت، حضور کی تعلیمات پہ عمل کرنا نصیب ہو گیا ہے، وہ سمجھے کہ اللہ کی محبت بھی پا گیا ہے، اللہ کا محبوب بھی ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل سے جو محبت ہے، جس نے رسول پاک سے محبت کر لی اس کو، وہ اللہ کی محبت میں سچا ہو گیا۔ اللہ کی محبت میں سچائی کی دلیل یہ ہے کہ کسی کو اللہ کے رسول سے محبت ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو سمجھیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، عورتیں، کنبہ، کمائی کا مال جو جمع کر کے بینک بیلنس رکھا ہے مال، وہ، اور تمہارے تجارت کے کارخانے اور دیگر چیزیں جہاں سے پیسہ لاتے ہو، فرمایا اور عظیم الشان جو مکانات بناتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں مل کر اللہ کے رسول کی محبت میں آڑ دڑاڑ یا کمی کا باعث بنی تو فرمایا کہ پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ ترغیب کیا ہے؟ ترغیب یہ ہے، اے لوگو، دنیا اور دنیا کا تعلق اور دنیا کا جاہ و جلال اور دنیا کا پیسہ اور دنیا کا تعلق اور دنیا کی محبت تمہیں کہیں اللہ کے رسول کی محبت سے دور نہ لے جائے، اور اگر یہ چیزیں اللہ کے رسول کی محبت کے اندر یہ آڑ دراڑ بنی تو فرمایا کہ پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ اگر دنیا میں برباد ہو جاؤ تو اس کو وجہ سمجھنا کہ ہم نے دنیا کی محبت کو ترجیح دی تھی اللہ کے رسول کی محبت پر، تو یہ عذاب ہم پر آئے۔ اور جس نے دنیا پرے کر دی ہے، اب اس کی طرف بھی آتے ہیں، اور جس نے دنیا کو ترک کر دیا ہے اور اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دی ہے، اس نے دنیا کا مال و متاع پس پشت ڈال دیا، دنیا کے مال کو، دنیا کی ضرورت کو، دنیا کے تعلق کو، دنیا کی چاہت کو دور کر دیا، اور ان ساری چیزوں کو دین اور صاحب دین کی محبت میں بیچ میں دیوار بننے نہیں دیا، تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، یحببکم اللہ، جن سے خدا پیار کرتا ہے۔ اب یہ بندے نے سوچنا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی طرف جانا ہے کہ اللہ کا حکم آئے، عذاب آئے، نافرمانی کی سزا آئے، تو پھر یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت سے، تعلق سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور اگر کہتی ہو کہ اللہ محبت کرنے لگے تو پھر یہ ہے کہ ان کی محبت کی طرف آ جاؤ۔ تو کسوٹی کس کو بنایا اللہ نے؟ اللہ کے رسول کو، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ نے حق کی کسوٹی بنا دیا، محبت کا مینار بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیا لوگوں، اس ذات سے محبت ہے تو تم اللہ کی محبت میں سچے ہو، اس ذات سے محبت ہے تو پھر اللہ تمہیں پسند کرتا ہے، اس ذات سے محبت ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام بھی ہے، اکرام بھی ہے۔ اس ذات سے تعلق، نسبت، چاہت، پیار ہے تو فرمایا پھر اللہ کا کرم بھی ہے، فضل بھی ہے، نعمت بھی ہے، برکتیں بھی ہیں، پھر سب کچھ ہے سب کچھ کس کا؟ خدا کا، پر ملتا کس کے واسطے ہے؟ مصطفیٰ کے واسطے۔ فرمایا کہ خدا فرماتا دیتا میں ہی ہوں، پر دیتا اس کو ہوں کہ جو میرے رسول کی محبت میں سچا ہے، جو ان کی محبت میں سچا اور حق پر اور گڑا ہوا ہے، محبت کے اندر ایسے ٹوٹا ہوا نہیں ہے
یہ پہلا نقطہ ہے اس آیت کریمہ کا۔ اچھا، اب دوسرا نقطہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف محبت کرنی ہے فقط؟ یہ ترغیب نہیں ہے قرآن پاک کی اس آیت میں، فقط یہ ترغیب نہیں ہے کہ فقط محبت کرنی ہے، نہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے کہ آقا سے محبت کرنی ہے اور ٹوٹ کے محبت کرنی ہے۔ کس چیز سے ٹوٹ کر؟ دنیا کے ہر رشتے سے ٹوٹ کر محبت کرنی ہے۔ کوئی رشتہ محبت میں اس محبت پہ وزنی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی رشتہ اس محبت پہ وزنی ہوا تو فرمایا کہ پھر اللہ کے حکم کا حتیٰ یأتی اللہ بامری، پھر اللہ کے امر کا، حکم کا انتظار کرو۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو ٹوٹ کر میرے مصطفیٰ سے پیار نہیں کرتا، اپنی اولاد سے، ماں باپ سے، بھائیوں سے، عورتوں سے، کنبوں سے، بیویوں سے، مال و متاع سے، تجارت سے، عالی شان مکان سے، جن کی محبتیں دنیا کو دین سے دور کرتی ہیں، فرمایا کہ ان ساری محبتوں کو سے بڑھ کر، جب تک ان سب سے ٹوٹ کے، کٹ کے، ان سے بڑھ کر، دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر، اے پیارے، جب تک کوئی آپ سے پیار نہ کرے وہ ایمان میں کامل نہیں۔ اور ان کے بارے میں فرمایا کہ جو ایسی محبت نہ کرے حتیٰ یأتی اللہ بامری، وہ اللہ کے امر کا انتظار کرے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت، یعنی کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی محبت سے دور ہیں وہ اللہ کے نافرمان ہیں، اور اللہ کے رسول کی محبت سے جو دور ہیں وہ ایسے نافرمان ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، اور جن کو خدا ہدایت نہ دے ان کو پھر کون ہدایت دے؟ سوال یہ کہ وہ ہدایت سے دور کیوں گئے؟ اس وجہ پہ غور کریں، کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ ہدایت سے دور ہیں؟ اس لیے کہ وہ آقا کی ذات سے دور ہیں۔ حضور ہدایت کا اور حق کا مینار ہے، جو آقا کے قریب آ گیا، حضور کے پاس بیٹھ گیا، آقا کے پیچھے چل پڑا، جو حضور کی محبت میں گڑ گیا، کٹ گیا، اور ساری زندگی حضور کی محبت کے گن گاتا رہا، فرمایا کہ وہ تو ہے حق پر، اور جو اس محبت سے، ذات سے، نسبت سے کٹ گیا، وہ ایسا ہے کہ اللہ، وہ نافرمان ہے، اور ایسے نافرمانوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ اچھا، جن دلوں میں پھر اللہ کے رسول کی محبت ہے، یہ ہدایت کا مینار بھی ہے، اور اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے، وہ صرف محبت نہیں کرتے، وہ ٹوٹ کے محبت کرتے۔ آپ دیکھیں نا، یہ ٹوٹ کے محبت کرنے کی علامات نہیں تھی کہ صبح صبح جب صحابہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتے، صبح، شام، دوپہر، رات کو جب بھی ملاقات ہوتی، صحابہ کہتے یا رسول اللہ فدا قومی وابی، یا آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، جو یوں جملہ بولتے ہیں کہ آقا میرے پاس سب سے عظمت والی ہستی اس دنیا میں میرے ماں باپ ہیں، پر آقا آپ کا ادب، احترام، آپ کی محبت ہم پر اس طرح غلبہ کر چکی ہے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ حضور فدا کو میرے ماں باپ آپ پر، آپ کی عظمت شان ایسی ہے، آپ کا مقام اور آپ کی بلند رفعت ایسی ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ کسی نے کیا پیارا جملہ کہا کہ جو ماں باپ قربان کرتے ہیں وہ خود اپنے آپ قربان کیوں نہیں کریں گے؟ بندے کو اپنی جان سے بڑھ کے ہوتے ہیں ماں باپ، تو جس نے ماں باپ پیش کر دیے اس نے کہا حضور میری جان ماں باپ فدا کرنے سے پہلے ہے، اور میرے ماں باپ چونکہ میری جان سے زیادہ قیمتی ہیں، سو آقا جان سے بڑھ کر ماں باپ بھی آپ پر فدا ہو۔ یہ جذباتی نعرے نہیں لگائے تھے، یہ جذباتی نعرے نہیں لگائے، وہ کر کے بھی دکھایا، وہ کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام اب دیکھتے ہیں ان کی زندگی گزری حضور کی اتباع میں۔ پچھلی بار کتنے واقعے پڑھ کے سنائے تھے، فرمایا کہ مال لے آؤ، مال مانگا
مال دے دیا، اور جب کہا کہ جانے لے آؤ، جانے لے کے حاضر ہو گئے۔ صرف اپنی نہیں، اپنی اولادوں کو بھی تلواریں پکڑا کے کہا چلو حضور نے بلایا ہے۔ یہ جان آقا کے فرمان سے قیمتی نہیں ہے، اگر حضور نے بلایا ہے تو یہ ان کے فرما برداری میں فدا ہو جائے یہ جان تو سمجھیں گے کسی کام آ گئی ہے۔ کتنے صحابہ لڑنے جاتے تھے کہ جنگ کے اندر ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ان کے پیارے شہید ہو رہے ہوتے تھے، پر نہیں، انہوں نے کہا کہ جو شہید ہو گیا حکم مصطفیٰ پر وہ کامیاب ہو گیا۔ پچھلی بار میں نے واقعہ سنایا تھا، ایک صحابی رسول تھے، غالباً حضرت حنظلہ نام تھا ان کا، ہے تو پہلی رات ہے ان کی شادی کی، ان کی زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو ملنے جانا ہے، اگلی زندگی اگلے پہر میں داخل ہو رہی ہے، تو اپنی بیوی کے ساتھ وہ انٹروڈکشن کی رات ہوتی ہے کہ میں کون ہوں، آپ کون ہیں، زندگی کے اگلے فیصلے کیسے ہوں گے، زندگی آگے چلے گی کیسے۔ اور آج کے دور میں دیکھا جائے تو انسان اس رات کا، اس کی زندگی کے اس پہر کا انتظار کرتا رہتا ہے، تو وہ اپنے حجرے اور اسی کے اندر تھے، آواز آ گئی، فرمایا مصطفیٰ نے بلایا ہے، جنگ کے لیے جانا ہے۔ کوئی پرواہ کیے ہے، کوئی انتظار کیا ہو؟ اچھا، بیویاں بھی بڑی غیرت مند تھی، نہیں روکا کہ آج تو پہلی رات ہے، پھر جنگیں ہوتی رہیں گی، پھر لڑتے رہیں گے، نہ نہ، وہ جو عورتیں تھیں وہ دین میں بڑی غیرت مند صحابیات تھیں۔ جب آقا کا بلاوا آیا ساری خواہشات دم توڑ گئی، خواہشات ختم ہو گئی، حضور نے بلا لیا، اپنی ذرا اٹھائی، لباس پہنا، تلوار اٹھائی اور جا کے صف میں کھڑے ہو گئے، اور جنگ کا موقع، صف میں کھڑے ہو گئے، جنگ ہوئی، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اور جب جنگ ختم ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حنظلہ نظر نہیں آ رہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ حنظلہ نظر نہیں آ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا فرماتے ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں، پہاڑوں کے درمیان میں فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ ہائے ہائے، انہوں نے جان ہتھیلی پہ رکھی، جان کو ہتھیلی پہ رکھی، آقا سے پیار ہی اتنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ فدا اور واری واری ہی اتنا گئے ہیں کہ آقا کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی آگے رکھنے کو دل نہیں کرتا، اور حضور کا بلاوا آیا ہے تو گھر رہنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ ان کی زندگی تھی، جنہوں نے اپنی اولادوں کو بچپنے سے اپنی اولادوں کو حسن مصطفیٰ کا شیدائی بنایا، جنہوں نے اپنی اولادوں کی تربیت بچپنے میں آقا کے فرمان پہ لبیک کہتے ہوئے جان نثار کر دینے کی ہو، جن کی اولادوں نے خود اپنے باپوں کو عشق مصطفیٰ اور فرما برداری مصطفیٰ میں کٹتا دیکھا، وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ وہ زندہ تصویر تھی اس کے عشق مصطفیٰ کی، وہ زندہ عاشقان تھے دیدار مصطفیٰ کے، وہ صحیح مستغرق تھے حسن مصطفیٰ کے، کہ انہوں نے ایک حسن دیکھا اور وہ حسن بے مثال تھا، وہ دیکھ کر ایسا گم ہوئے کہ ان کو اپنا اور جو کچھ اپنا ہے پرواہ ہی نہیں رہی اس کی۔ کیا واقعہ تھا کہ جنگ کا موقع ہے، افواہ اڑا دی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا، صحابیات بے چین ہو گئی، اہل پردہ خاتون جتنے بھی تھیں بے چین ہو گئی۔ ایک خاتون بے چینی میں باپردہ خاتون مدینہ پاک سے نکل گئی، لشکر واپس آ رہا ہے، اور کسی سے پوچھتی ہے کہ حضور کیسے، کہا تمہارا گھر والا شہید ہو گیا، فرمایا اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ آقا کیسے۔ اب یہ جو جملے ہیں کہ وہ چھوڑو یہ بتاؤ آقا کیسے ہیں، وہ خواتین آقا سے محبت کیسی کرتی ہوں، نہیں بتایا۔ پھر چلتی گئیں، پھر قافلے کے کچھ صحابہ ملے تو
تو فرمایا حضور کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ کہا یہ بتاؤ، یہ چھوڑو، یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ اگر میرا بیٹا شہید ہو گیا حضور کے نام پر تو اسی لیے تو پیدا کیا تھا، اسی لیے تو بڑا کیا تھا، اسی لیے تو کھلایا پلایا بہادر بنایا کہ جب حضور بلائیں تو ہر اول دستے میں لڑنا، اور مرنا تو عظمت مصطفیٰ اور نام مصطفیٰ پہ مر جانا۔ اگر وہ شہید ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنا مقام حاصل کر لیا، اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ ساتھ کسی نے بتایا کہ تمہارے والد بھی شہید ہو گئے۔ فرمایا یہ چھوڑو، یہ بتاؤ کہ حضور کیسے ہیں؟ تو کہا آقا تو خیر و عافیت سے۔ فرمایا کہ جب وہ خیر سے ہیں تو سب خیر ہے، جب وہ خیر سے ہے تو پھر سب خیر ہے۔ کائنات میں ہر خیر وجود مصطفیٰ کی خیر کی بدولت ہی ہے نا، تو جب وہ خیر سے ہے تو سب خیر ہے۔ اولاد کٹ گئی، یہ نعمت آقا کی عطا سے ہی ملی تھی نا۔ شوہر شہید ہو گئے تو یہ نعمت آقا کی نسبت سے ہی تھی نا۔ باپ شہید ہو گئے تو باپ کا سایہ مصطفیٰ کی نسبت و وسیلے اور عطا سے ہی تھا نا۔ تو جن کی وجہ سے یہ عطائیں تھی، آج ان کے نام پہ اگر کٹ گئے ہیں تو اپنی منزل کو پہنچ گئے ہیں۔ ایسے لوگ تھے، صحابیات ہوں یا صحابہ، دین میں ایسے غیرت مند لوگ تھے، عشق مصطفیٰ کے ایسے شیدائی تھے، آقا کی محبت میں اس طرح رچے بسے لوگ تھے کہ حضور کا نام آ جاتا تو مال بیچ دیتے سارا۔ اس لیے کہا ترغیب بھی کہ جو لوگ اس دور میں ہیں انہوں نے آقا کی محبت میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ حضور نے ہجرت کا حکم دے دیا تو سب کچھ چھوڑا اور آقا کے ساتھ ہجرت کر کے آ گئے۔ ہجرت کا معنی یہ تھا کہ جو غنی ہے نا وہ فقیر ہو جائیں گے مالی اعتبار سے، جو سیٹھ ہے نا وہ مزدور بن جائیں گے مالی اعتبار سے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مکہ میں ہم سیٹھ ہیں، مدینہ میں ماتات ہو جائیں گے، مزدور ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنی سیٹھی کو نہیں دیکھا، انہوں نے کہا اگر یہ چیز حضور پہ قربان ہے تو پھر یہ ہونے دو قربان، اس مال کو اس کے صحیح انجام تک پہنچنے دو۔ یہ کیا ہے؟ آقا کی محبت میں انہوں نے کوئی تعلق جو ہے نا بیچ میں دراڑ نہیں بننے دی۔ حضور کے عشق و محبت میں کوئی چیز دنیا کی ایسی وہ آ کر ان کی محبت میں خلل انداز نہیں ہوتی تھی۔ وہ حضور کی محبت اور عظمت کو اوپر رکھتے تھے اور دنیا و مافیہ کی ہر چیز کو نیچے رکھتے تھے، اور اپنی زندگی سے یہ پیغام دے گئے اور کہا لوگوں اگر شیدائی بننا ہے عشق مصطفیٰ کا تو یوں بنو۔ عشق میں کوئی عذر پیش کرتا ہے؟ بولیے، عشق میں کوئی عذر پیش کرتا ہے؟ ان عاشقوں نے عذر کیے بغیر ہر بات پہ لبیک کہہ کر کہا لوگوں عشق میں کوئی عذر نہیں ہے، فرما برداری کی کوئی قضا نہیں ہے، حکم آ گیا تو فرما برداری کرنی، جب عشق کر لیا تو پھر قضا نہیں کرنی۔ وہ تو مسجد نبوی میں آتے، آقا بیٹھے رہتے، حضور کوئی تبسم فرماتے، کوئی بات سکھاتے، تو بات سکھاتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مقدس کے میں خرام ناز فرماتے حضور، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ مبارک اٹھاتے، کبھی کسی کی طرف توجہ فرماتے، کہیں آقا سنجیدہ ہوتے، کہیں مسکراتے ہیں۔ صحابہ کرام کیا کرتے؟ وہ ٹک ٹکی باندھ کے چہرہ وہ دہا کے اوپر نظریں گاڑ کر دید کرتے رہتے، تکتے رہتے، تکتے رہتے، تکتے رہتے۔ حضور مسکراتے تو صحابہ بھی نیچے سے تبسم فرماتے ہیں، انتظار کرتے رہتے کہ حضور مسکرائیں اور تبسم کا چہرے پہ مچلنا پھر دیکھیں ہم۔ یہ تو آقا کی مجالس میں ان عاشقان مصطفیٰ کا حال تھا۔ اس لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، بھائی، عورتیں، کنبہ، تمہاری کمائی کا مال، یہ سیونگ بینک بیلنس، تمہاری تجارت کے کارخانے ہوں، فیکٹریاں ہوں، دکانیں ہوں،
کوئی چیز تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دراڑ بن کر یہ چیزیں اللہ اور رسول کی محبت پہ اوپر نہیں جانی چاہیے. یہ نیچے ہے، یہ ناسوتی چیزیں ہیں، انہوں نے ختم ہو جانا ہے. یہ دنیا ہے، یہ دنیا سے لے کے نہیں جاؤ گے تم. مال ہے تو دنیا میں رہ جائے گا، رشتہ داری ہے تو دنیا میں رہ جائیں گے، تعلق واسطہ ہے تو دنیا میں رہ جائے گا. اور مال و متاع، کاروبار، بینک بیلنس، گھر بار، جب مریں گے تو کوڑا کفن پہنا کر ہمیں تو صرف بغیر، ہماری تو جیب میں بھی ایک ٹگا نہیں رکھا جائے گا، کفن کی تو کوئی جیب نہیں ہوتی، ایک کورے کفن کے اندر زمین کے حوالے کر دیا جائے گا. تو فرمایا کہ جو چیزیں تم نے دنیا سے لے کے نہیں جانی، ان چیزوں کو، ان چیزوں پہ ترجیح مت دو جنہوں نے دنیا سے جانے کے بعد تمہارے کام آنا ہے. دنیا سے جانے کے بعد کس چیز نے کام آنا ہے وہ تو تب پتہ چلے گا نا جب قبر کے اندر ایک پردہ ہٹایا جائے گا اور ایک جلوہ بے مثال بے نقاب کر دیا جائے گا. تب عشق کا امتحان ہوگا کہ محبت کرنے والے ان سے کیسی محبت کی ہے تو نے زندگی میں، ان کو چاہا تو کیسے چاہا، ان کی پیروی کی تو کیسے کی، ان کی نسبت تو نے حاصل کی تو کیسے کی. ان کی یاد میں تو مستانہ دیوانہ رہا، یہ دنیا میں ہی رڑک رڑک کے مر کے آ گیا ہے یہاں پر. تو اس لیے کہا یہ دنیا ہے، ماں باپ، بیٹے، بھائی، عورتیں، کنبا، کمائی، مال و متاع، رشتہ داریاں، مکان، کاروبار. فرمایا یہ دنیا ہے، جب تم مرو گے یہ سب دنیا میں رہ جائے گا. اور تمہارے ساتھ کیا جائے گا؟ تمہارے ساتھ جو جائے گی وہ اللہ رسول کی نسبت ہے، ان کی فرما برداری ہے، ان کے ساتھ محبت و عشق، یہ تمہارے ساتھ جائے گا. اور اگر زندگی میں یہ محبت کسی نے صحیح طریقے سے کی ہے تو یہ دیکھیں میری عمر سے کتنے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، وہ فوت ہوئے تو ان کے چہروں نے بتایا ہے کہ یہ سچے عاشق تھے. ان کے مرنے نے بتایا ہے کہ یہ پکا عاشق تھا. چہرے کی شادابی بتاتی ہے کہ یہ گناہگار نہیں مرا، یہ آقا کا عاشق اور محب مرا ہے. لوگ اس کے جنازے کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے کہا کہ جو دوسرا نقطہ بیان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ حضور سے صرف محبت نہیں کرنی بلکہ ٹوٹ کے محبت کرنی ہے. اور ٹوٹ کے محبت کیسی کرنی ہے؟ دنیا کی کوئی چیز حضور کے ساتھ محبت کرنے میں بیچ میں دراڑ نہیں ہونی چاہیے، بیچ میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. دنیا کی جو چیز آئے عاشق مصطفیٰ رد کر دے اور کہے کہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے جو میرے دل کے اندر آقا سے محبت سے اوپر جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. حضور جو کچھ بھی ہے آقا کے دیے سے ہی ہے نا، تو حضور کی محبت سے نیچے نیچے ہے جو کچھ بھی. اب دیکھیں قرآن مجید کے بعد احادیث نبویہ نے کہ حضور سے ٹوٹ کے عشق کرنا ہے. احادیث نبویہ نے بھی یہی کہا. یہ صحیح بخاری کتاب الایمان ہے، پہلی روایت پڑھ رہا ہوں. صحیح بخاری کتاب الایمان محبت رسول کے باب میں امام بخاری لائے، اور یہی روایت امام مسلم بھی لائے کتاب الایمان میں، اور وجوب محبت رسول میں لائے کہ محبت رسول کے ضروری، جو چیز محبت رسول کو ضروری کر دیتی ہے اس کا باب. نیچے وہ حدیث لائے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں بڑی توجہ سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہ روایت حضرت انس بن مالک سے بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا. اور لفظ کیا ہے؟ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک لا یؤمن، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کے نزدیک
اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، وہ کامل مومن نہیں۔ آپ پوچھیں کہ ایمان کا کمال کیا ہے، میں کہوں گا حضور سے ٹوٹ کے محبت کرنا۔ آپ کہیں ایمان کامل کیسے ہوتا ہے، میں کہوں گا جب دنیا کی ساری محبتوں سے بڑھ کر تمہیں آقا سے محبت ہو، اللہ کے رسول سے محبت ہو، اور یہ محبت اتنی اونچی ہو کہ باقی ساری محبتیں نیچے ہوں، تو سمجھو تمہارا ایمان کامل۔ حدیث نے بتا دیا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کو مسلم نے روایت کیا، اس کے اندر یہ ہے، انس بن مالک روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص میں 3 خصلتیں ہیں، کیا 3 خصلتیں، 3 خوبیاں ہیں جس میں، فرمایا کہ سمجھو کو وہ ایمان کی مٹھاس پا گیا، اس کو ایمان کا میٹھا پن نصیب ہو گیا، جس کے اندر 3 خوبی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے ماں سوا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب سے بڑھ کر ان 2 ہستیوں کو چاہتا ہے، یہ پہلی خصلت اس کے اندر۔ اور یہ کہ وہ جس شخص سے بھی محبت کرتا ہے وہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ اور تیسری یہ کہ اس کے نزدیک کفر میں لوٹنا ایسا ہے جیسے آگ میں جانے کے مترادف ہو۔ فرمایا کہ یہ 3 خوبیاں جس کے اندر ہیں وہ ایمان کی مٹھاس کو چکھ چکا، جس کا ایمان میٹھا ہے نا، سمجھو اس کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں گی، وہ اللہ اور رسول کو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے چاہے گا، کوئی چیز اللہ کے رسول کی محبت کو اس سے اگنور نہیں کروا سکے گی۔ وہ جب حضور کی بات کرے گا تو دنیا کی ہر محبت سے چڑھا کے کرے گا، اور کوئی چیز آقا کی محبت سے اس کو نیچا کرنے چاہے اس کو ترک کر دے گا۔ اور جب بھی کسی سے پیار کرے گا، محبت کرے گا، تو دنیا کی لالچ کی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر محبت کرے گا۔ مطلب کسی سے تعلق دوستی ہے نا، تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس سے دنیا کا کچھ کما لوں، زیادہ پیسے والا ہے تو دوستی کروں گا تو کچھ مجھے بھی منافع ملے، یہ دنیا ہے، اس وجہ سے بھی لوگ تعلق جوڑتے ہیں، ساری زندگی خوشامد کر کے زبان میلی کر لیتے ہیں، اپنے سے بڑے سے دوستی کرتے ہیں، دنیا کا فائدہ تھوڑا اٹھاتے ہیں، ساری زندگی خوشامد کر کے ہڈیاں رگڑ کے زبان اور کردار ہی گندا کر لیتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں وہ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کوئی مالدار ہے کہ نہیں، وہ رشتہ جب کسی سے جوڑتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہ دیکھو کہ اللہ کے قریب کتنا ہے، یہ اللہ والا کتنا ہے، اگر یہ اللہ والا ہے تو میں دوستی رکھوں گا، میں بھی اللہ والا ہو جاؤں گا۔ میں تو محبت اس وجہ سے اس کے ساتھ کرتا ہوں کہ یہ اللہ والا ہے میں بھی ہو جاؤں، یہ نمازی ہے میں بھی ہو جاؤں، اس کا اخلاق اچھا ہے میرا بھی ہو جائے، اس کا کردار ستھرا ہے میرا بھی ہو جائے، یہ دین زیادہ جانتا ہے اس کے ساتھ دوستی رکھوں گا، میں بھی زیادہ دین جاننے لگوں، یہ بات اچھی کرتا ہے میں بھی اس کے ساتھ رہوں گا، اچھی باتیں کرنے لگ جاؤں، یہ گناہ سے بچتا ہے میں اس کے ساتھ دوستی کروں گا، میں بھی گناہ سے بچ جاؤں گا۔ یہ ہے اللہ کی خاطر رشتہ جوڑنا۔ اور تیسری فرمایا ایمان میں آ کر ایمان سے نکل جانے کو ایسے سمجھے جیسے آگ میں گر کے مر جانا۔ دوستو دیکھیں، اگر یہ 3 خوبیاں کسی ایک ذات میں اکٹھی ہو گئی تو وہ ایمان کی مٹھاس چکھ گیا، ایمان کا مزہ ہی اس نے چکھا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ نصیب نہ ہوئی تو وہ ابھی سفر میں سرگرداں ہے، عشق میں کمزور ہے، تعلق میں کمزور ہے، یا ایمان نبھانے میں کمزور ہے، یہ 3 چیزوں پہ غور کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس پہ بڑی روایتیں، جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت ہونے کی بڑی وجہ دیکھیں نا، محبت ہونے کی ایک وجہ یہ ہے، جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حضور کی محبت سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے، دنیا میں جس کو یہ محبت ہوئی اور اتنی چڑھ کے ہوئی اور اتنی دنیا سے کٹ کے ہوئی
کہ وہ نہ دنیا کی کسی بات کو اس کے مقابلے میں یا اس کے اوپر لاتا ہے اور نہ اس کے اوپر کسی کو چڑھانا ہی چاہتا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ محبت کی وجوہات، مطلب محبت حسن و جمال سے ہوتی ہے، محبت حسن و جمال سے ہوتی۔ اب لاؤ کائنات میں حضور جیسا کوئی خوبصورت لا ہے، کیا شعر پڑھتے ہیں وہ، کہتے ہیں کہ حسن یوسف میں کٹی انگشت میں مصر میں انگشتے زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ یہ مصرع اعلیٰ حضرت کا ہے، فرمایا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ کیا سنا ہے کہ مصر کے اندر، پڑھا ہے کہ مصر کے اندر انگلیاں کٹ گئی تھیں؟ کس پہ کٹی تھی؟ وہ عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی، کوئی حسن دیکھتے رہ گئی، اس حسن کے جلوے میں یوں گم ہوئی کہ وہ سیب کٹ گیا، انگلیاں کٹ گئی، وہ محبت میں اتنی مستغرق ہوئی کہ ان کو انگلیاں کٹنے کی پتہ نہ چلا۔ یہ پارہ نمبر 12 میں رکوع نمبر 13 میں آتا ہے یہ واقعہ سارا، سورہ یوسف کے یہ تیسرے رکوع میں یہ والا واقعہ آتا ہے۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز، اس مقام پر آتا ہے یہ واقعہ۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں یہ پڑھا ہے، یہ سنا ہے، یہ دیکھا ہے، تحقیق بھی ہے، سب کچھ ہے کہ مصر میں کٹی تھی اور حسن کو دیکھ کے کٹی تھی۔ وہ حسن دیکھا تھا اور مصر میں کٹی تھی اور عورتوں کی کٹی تھی۔ اب آپ دیکھیں، ادھر کہا تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب، ادھر ابھی حسن کی بات نہیں ہوئی، ادھر حسن کی ابھی بات، ابھی تو نام لیا ہے آقا، ادھر حسن تھا اور کٹنے والی عورتوں کی انگلیاں تھیں۔ مرد کے مقابلے میں عورتیں جلدی مبتلا ہو جاتی ہیں، اور ادھر مصر تھا، ادھر عرب تھا۔ عرب کی کساوت اور شدت زیادہ تھی، نافرمانی نے حضور کی تعلیم سے بدلی، تو کہا ادھر مصر میں عورتوں نے حسن کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ آقا آپ کے تو نام پر بھی مردان عرب واری واری جاتے ہیں، یہ حسن ہے آپ کا، یہ حسن ہے آپ کا کہ آپ کے نام پاک کے اندر اتنا جلال حسن ہے، آپ کے نام پاک میں ایسا کمال حسن ہے، آپ کے نام پاک میں فدا ہونے کی اتنی رمز ہے کہ حضور آپ کا تو نام سن کے لوگ مر مر جاتے ہیں۔ کتنے واقع ہیں یار، تابعین کے دور میں جنگیں نہیں ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہو گیا تھا، تو یہ ملک شام ہے، پھر یہ یعنی ملک شام، اس کو رومن امپائرز بولتے تھے، یہ ہے پرشین امپائرز جو تھے، یہ جتنا خطہ تھا ان میں کتنا بڑا خطہ ہے کہ جو آقا کے وصال ظاہری کے بعد وہ فتح کیا گیا۔ وہ جو مرنے والے تھے وہ کس نام پہ مر رہے تھے بھائی؟ شہید ہونے والے، انہوں نے تو آقا کو دیکھا نہیں تھا، دیکھا نہیں تھا حضور کو، پر وہ واری واری جاتے تھے۔ پوچھنا تو پڑے گا نا، ویسے کرن سے یمن سے مدینہ پاک کیوں آئے؟ آقا کو دیکھا تو نہیں تھا اور وہ بن دیکھے ہی واپس چلے گئے، دیکھا نہیں تھا۔ کون سی محبت ہے جو کھینچ کھینچ کے لا رہی ہو ویسے کرنی کو؟ اور یہ جو جنگوں کے اندر شہید ہو رہے ہیں تابعین، اور جو قصائد لکھے ہیں بعد میں عاشقان مصطفیٰ صحابہ کے بعد آگے تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کے جو ادوار آئے ہیں، انہوں نے جو حضور کی شان میں لکھا، دیکھا تو انہوں نے آقا کو نہیں تھا، تو مرنے والے کس نام پہ شہید ہوئے تھے؟ حضور کے نام، دیکھا نہیں تھا پر نام سنا تھا کہ مدینے میں کوئی ہستی تھی جن جیسا حسن نہیں تھا کسی کا، ان کے نام پاک میں ہی جمال حسن ایسا تھا کہ کٹ جانے کو دل کرتا تھا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن کمال اگر دیکھیں تو جلال شان اور حسن جمال ایسا ہے کہ اللہ فرماتا ہے والضحیٰ، حبیب آپ کے چہرہ اقدس کی قسم۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ کتنا خوبصورت چہرہ ہوگا جس کو اللہ فرماتا ہے اے حبیب اس چہرے کی قسم۔ کبھی قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے ہیں اور حضور چاہتے ہیں کہ بیت المقدس سے قبلہ بدل کر بیت اللہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور نماز کی حالت میں حضور خرام ناز فرماتے ہوئے چہرہ مقدس آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے شان و عظمت کے ساتھ۔ تو قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے فرمایا حبیب آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا، بار بار آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھنا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب اس میں محبت والوں نے کیا بات کی؟ انہوں نے کہا چہرہ بھی بار بار اٹھ رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے پیارے جب جب چہرہ اٹھتا ہے ہر بار دیکھ رہے ہیں۔ وہ چہرہ کیسا ہوگا جس کو اللہ جب جب وہ اٹھتا ہے، جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ ملاحظہ فرماتا ہے، کبھی چہرہ اقدس کی قسم فرماتا ہے، وہ وجود کتنا شاندار ہوگا، اس وجود کے اعضاء کتنے کمال ہوں گے کہ جس پورے وجود بابرکت کی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی، ایک ایک صبح کی، ایک ایک شام کی، ایک ایک اٹھائے ہاتھ کی، گرائے ہوئے ہاتھ کی، چلائے ہوئے قدم کی، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اجمال کے اوپر ایک جملہ کلام فرما دیا، فرمایا لامرک اے حبیب آپ کی ساری عمر کی قسم، ساری عمر کی قسم۔ وہ عمر کتنی خوبصورت ہوگی، آئے ہائے، وہ ایک ایک خرام ناز اور ایک ایک اٹھایا ہوا لفظ اور ایک ایک ہاتھ سے کیا ہوا اشارہ اور قدمین طیبین کا چلنا اور خرام ناز کرنا اور لبہائے اقدس کا جنبش کرنا اور الفاظ کا نکلنا اور محبت بن کے عاشقان مصطفیٰ کے سینوں میں اتر جانا ہے، یہ میرے آقا کی عمر اور زندگی طیبہ گزر رہی ہے، لمحات گزر رہے ہیں، وجود اقدس کا خرام ناز ہے اور زندگی کے ادوار گزر رہے ہیں، ساری زندگی کی اللہ نے ایک ہی فرمایا لامرک حبیب آپ کی ساری عمر کی قسم۔ وہ عمر کیسی ہوگی، وہ لمحات کیسے ہوں گے، وہ وجود کیسا ہوگا، وجود کے حسن و جمال کیسا ہوگا، وجود کے ایک ایک حسن کا بے مثال ہونا کیسا ہوگا، بتائیں۔ تو اگر کسی کو حسن کی وجہ سے کسی سے پیار ہوتا ہے تو کائنات میں عاشقان حسن والوں کا قبلہ ذات مصطفیٰ ہے، حسن والوں کا قبلہ حضور کی ذات، محبت والوں کا قبلہ حضور کی ذات ہے، کیونکہ جو حسن اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اس کے بعد کائنات میں اس حسن کی خیرات بٹی ہے، اس کی مثال نہیں آئی۔ اور کہتے ہیں پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی، یہ جو حسن دکھایا ہے یہ بھی بہت پردوں میں چھپا کے دکھایا ہے، کیونکہ روایت کے الفاظ جدا ہیں، الگ الگ ہیں، یعنی 70,000 پردوں میں یا کم و بیش دیگر احادیث میں عدد دوسرے آتے ہیں کہ آقا کا جو حسن دکھایا ہے دنیا کو یہ پردوں میں چھپا ہوا دکھایا ہے۔ یہ چھپا ہوا حسن ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایک کمرے میں تشریف لے جاتے ہیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ کوئی چیز سوئی یا اس کی مثل کوئی چیز گر گئی ہے اور وہ اتنی چھوٹی ہے کہ اس اندھیرے میں وہ اٹھائی نہیں جا سکتی، آقا تشریف لائے، جمال حسن کی چمک ایسی پڑی کہ میں نے وہ چیز ڈھونڈ لی، جمال حسن کی چمک ایسی تھی کہ چیز ڈھونڈ لی۔ اب مجھے بتائیں ہے کوئی مثال؟ یہ وہ حسن ہے جس کو پردوں میں چھپا کے دکھایا ہے، پردوں میں چھپا کے دکھایا ہے جس حسن کو۔ دیکھیں نا، ایک شخص آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، صحابہ کے صف میں داخل ہو گئے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا تو ہوگا نا کہ کیا دیکھا تم نے کہ دیکھ کے ہی کلمہ پڑھ گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ دیکھ کے میں جو عشق حسن کا دیوانہ ہوا،
میں دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ انوار و تجلیات کیسی ہوں گی؟ آپ صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح بخاری کتاب الجماع اٹھائیں اور صحیح مسلم کتاب الصلاۃ اٹھا کے پڑھیں، دیکھیں نا نماز ہو رہی ہے، آخری ایام ہے، نماز ہو رہی ہے، صدیق اکبر کئی دن سے، 2 دن سے کم و بیش، 2 دن سے کم و بیش یا 3 دن سے صحابہ کو نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی علالت کی وجہ سے تشریف نہیں لا رہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چاہا کہ میں جا کر دیکھوں اپنے صحابہ کو کہ میرے صدیق کے پیچھے کیسے مجتمع ہو کے نماز پڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کندھوں کے سہارے کے ساتھ، بس اتنا سا فاقہ تھا، ایک حضرت مولا کائنات کا کندھا تھا اور دوسری طرف حضرت فضل بن عباس کا کندھا تھا، ایک روایت کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کندھوں کے اوپر اپنے ہاتھ مبارک رکھ کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں مسجد نبوی کا جو در تھا نا، جو در دولت کی طرف کھلتا تھا، حضور وہاں آئے تو صحابہ کرام تو نماز پڑھ رہے تھے، وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ کے لفظ ہے، بخاری مسلم دونوں اٹھا کے پڑھ لیں، وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ صفیں بن چکی تھی، ہم نماز کے اندر تھے۔ مفسرین نے، شارحین نے بحث اس میں نہیں کی کہ وہ نماز کے اندر تھے یا نہیں تھے، بحث انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ پہلی رکعت ہے، دوسری ہے، تیسری ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی کو پڑھ لیں، ارشاد الساری کو پڑھ لیں، علامہ ابن بطال کو پڑھ لیں، دیگر جتنے بھی شارحین بخاری ہیں اٹھا کے پڑھیں، بحث اس میں ہے کہ پہلی رکعت تھی، دوسری تھی، تیسری تھی یا چوتھی تھی، ظہر تھی، عصر تھی، مغرب تھی، عشاء تھی، نماز کون سی تھی؟ انکار کسی نے نہیں کیا کہ وہ نماز کے اندر نہیں تھے، اس کا انکار نہیں ہے کتابوں میں، ملا لوگ زور سے گھسیڑ دیں وہ علیحدہ بات ہے، پر علم کی دنیا میں یہ بات ایسے نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں وہ ہم صفوف فی الصلاۃ، صفیں بن چکی تھی، ہم نماز کے اندر تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو پردہ مبارک تھا در کا، اپنے در دولت کا پردہ مبارک، وہ دری جو مسجد نبوی کی طرف کھلتی تھی جہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پاک پہ تشریف لے جاتے تھے، تو کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے پردہ ہٹا دیا، پردہ ہٹا، اب کہتے پردہ ہٹا دیا تو جتنے بھی نمازی تھے وہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ پڑھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ مثال یوں لے لیں کہ اس طرف در دولت ہے، اس طرف ہے جہاں سے پردہ ہٹایا گیا ہے، اور کعبۃ اللہ ادھر ہے، اس طرف نمازی سارے اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر وہ امام تھے، وہ اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے، سب کا چہرہ اس ڈائریکشن پر تھا، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ پردہ مبارک ہٹایا تو سارے نمازی حضور کو دیکھنے لگ گئے۔ یہ بخاری مسلم کی بات کر رہا ہوں۔ اب مجھے بتائیں چہرہ یوں کر کے پھر جانا، آج فقہا سے پوچھیں، علماء ائمہ سے فتاوی جات کی کتب پڑھیں تو علماء فرماتے ہیں کہ زیادہ مقدار میں، یعنی کہ 1 بار یا 2 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں چہرہ واپس نہ آیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، یہ مسئلہ بیان کیا، لیکن صحابہ کی کیوں نہ ٹوٹی؟ ان کے سامنے جلوہ مصطفیٰ تھا تو چہرے یوں مڑ گئے۔ اب شارعین نے اس پہ بحث کی ہے کہ ان کو پتہ کیسے چلا کہ حضور آ گئے ہیں، کیسے پتہ چلا؟ تو شارعین نے کہا 2 وجہ ہو سکتی، ایک وجہ یہ کہ ہو سکتا ہے پردہ سرکنے کی آواز آئی ہو، لیکن انہوں نے کہا یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ پردہ سرکنے کی آواز آئے تو در دولت سے کوئی اور بھی تشریف لا سکتا ہے، کہ آقا کی علالت میں در دولت میں مختلف بزرگ ہستیاں تشریف لے جاتی آتی رہتی تھیں، مولا کائنات موجود رہتے تھے، حضرت عباس کے صاحبزادگان موجود رہتے تھے، اور دیگر اہل بیت کرام تشریف فرما رہتے تھے۔ اگر پردہ ہٹنے کی آواز تھی تو پردہ ہٹنے کی آواز میں یہ تو نہیں لکھا نا کہ حضور تشریف لائے ہیں، تو بعض نے کہا کہ یا تو پردہ ہٹنے کی آواز تھی، یا بعضوں نے پتہ کیا کہا، بعضوں نے کہا ایسا ہوا کہ جب پردہ ہٹا
اور حسن مصطفیٰ کی رعنائیاں اور نورانیت پوری مسجد میں پھیل گئی. صحابہ نے سمجھ لیا کہ یہ جو پردہ ہٹائے حضور ہی آئے. جب آقا کا آنا جلوہ مصطفیٰ کی رعنائیوں سے کامل ہو گیا تو سارے نمازیوں نے چہرے حضور کی طرف پھیر لیے. اور کہتے ہیں کہ صحابہ کا یوں کرنا فتبسم، حضور صحابہ کو دیکھ کر مسکرانے لگے کہ 3 دن سے پیاسی طبیعتیں جو ایک لمحہ حضور کی دیدار کے بغیر رہتی نہ ہوں. یہ تو ایسے لوگ تھے کہ ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے واپس جانے لگے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا آپ کس کام سے آئے تھے؟ وہ تو آپ نے کہا نہیں اور واپس جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا حضور بھوک لگی تھی، آپ کو دیکھ لیا، بھوک ختم ہوگی، بس آپ کو دیکھنے آیا تھا میں. ایسے تو لوگ تھے. تو 3 دن سے پیاسی طبیعتیں، دیدار مصطفیٰ کی پیاس بجھی نہ تھی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو پیاسی نگاہوں نے حضور کو دیکھنا شروع کر دیا. فتبسم، آقا مسکرانے لگے. انس ابن مالک وہ نمازی تھے. کیا تھے؟ انس ابن مالک نماز پڑھ جنہوں نے روایت کیا وہ نماز کے اندر تھے. وہ کہتے ہیں جب حضور مسکرا رہے تھے نا، ورقۃ مصحف، وہ کہتے ہیں آقا مسکرا رہے تھے، حضور کا چہرہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا، ایسا لگتا جیسے قرآن کا صفحہ ہو. حضور ایسے مسکرا رہے تھے، چہرے اقدس پہ تبسم کا مچلنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن پاک کو اوج کمال پہ پہنچا دیا تھا. کہا کہ جب تبسم والا چہرہ دیکھا ہم نے تو ایسا لگا جیسے قرآن کھل گیا ہو، حسن قرآن کھل گیا ہو آقا کے چہرے. تو وہ کہنے لگے کہ حضور کی محبت میں یہاں تک کہ ہم نماز توڑ دیتے. حضور نے اشارہ فرمایا فَأَشَارَ إِلَيْنَا، بعض کتابوں میں فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ، اشارہ کر کے روک دیا. یعنی وہ کہتے ہیں ہم جنون محبت میں یہاں تک آئے تھے کہ نمازیں ہی توڑ دیتے، پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرما دیا. اشارے کا معنی یہ تھا کہ تم نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا، اب تم اپنی نماز پوری کر لو. صحابہ نے بتا دیا نا کہ نمازیں جو قضا ہوں وہ پھر ادا ہوں، پر نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. نگاہوں نے جو چیز قضا کر دی وہ تو ادا نہیں ہوتی. نماز قضا ہو گئی ہے تو ادا ہو جائے گی، اس کا 5 وقت آئے گا، پر نگاہوں نے جو جلوہ قضا کر دیا وہ نہیں آئے گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر کے روک دیا، فرمایا تم نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا، اب اپنی نماز پوری کر لو. اور اگر نماز ٹوٹ گئی ہوتی، جیسے پچھلے جمعے پورا درس میں نے اس پہ دیا، آیت قرآنی سے پورے دلائل میں نے اس پہ قائم کیے کہ نماز کی حالت میں حضور بلائیں تو جانا واجب ہے. آقا بلا کے کوئی بھی کام ذمہ لگا دے، گھر کا ہو یا کوئی دینی امور، وہ کر کے آ کے نماز ٹوٹی نہیں، جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرنی ہے، کیونکہ حضور کے کام سے اور آقا کے بلاوے سے نماز نہیں ٹوٹتی. تو حضور کے دیدار سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا جو کچھ کیا تم نے ٹھیک کیا، اب اپنی نماز پوری کر لو. وہ کہتے ہیں کہ جب جنون عشق تڑپ گیا نا تو صدیق اکبر کو بھی پتہ لگ گیا کہ حضور آ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے ایک قدم پیچھے رکھا، یعنی وہ ادب میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز جماعت کرا رہے تھے، امام تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو قدم پیچھے رکھا. ان کو نہیں پتا کہ مصلی خالی ہو تو سب کی نماز ٹوٹ جائے گی. ان کو پتا تھا کہ حضور کی خاطر مصلی چھوڑے تو نماز نہیں ٹوٹتی. تو ایک قدم پیچھے رکھا تو حضور نے اشارہ کر دیا، بھئی میں تشریف نہیں لاؤں گا، آپ نماز پڑھائیں اور پوری کر لیں. آپ نے جو کیا وہ ٹھیک کیا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑا مبارک در کے اوپر پھر دوبارہ اسی طرح کر دیا، حضور تشریف لے گئے. یہ تھی عاشقوں کی نماز. آقا تھے قبلہ حسن، اور یہ سارے قاری اس قرآن حسن کی تلاوت کرنے والوں میں سے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.